خدا بندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لولا کر بھیگ دینے والا آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و خیار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طہ و یاسین، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم مولانا محمد وعلا آلہ مولانا محمد، اللہم مولانا محمد وعلا آلہ سیدنا مولانا محمد۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں یہ بات بولنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج وہ دور ہے جہاں چاروں طرف گمراہیاں موجود ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں جس راستے پر ہوں وہ سیدھا راستہ ہے، میں جس راستے پر ہوں وہ جنت کا راستہ ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک فرقہ جس پر میں ہوں اور میرا صحابہ ہے۔ جو عقیدہ مصطفیٰ کا وہی عقیدہ صحابہ کا، جو عقیدہ صحابہ کا وہی عقیدہ تابعین کا، جو عقیدہ تابعین کا وہی عقیدہ تابع تابعین کا، جو عقیدہ تابع تابعین کا وہی عقیدہ ائمہ کا، جو عقیدہ ائمہ کا وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ اب یہاں سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک مشہور و معروف قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہاں سے ساری کائنات سے مراد صرف دنیا ہی نہیں، بلکہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، یا سمندر کے اوپر ہو یا اس کے نیچے، ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے۔ اور کہیں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس دو آیت کریمہ سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم کا پالنے والا ہے، اور میرے مصطفیٰ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔
لیکن آج کے دور میں کچھ ناعقل انسان پیدا ہو گئے ہیں، کچھ نااہل انسان پیدا ہو گئے ہیں جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ بھلا ان کی شان کو کون مٹا سکتا ہے جن کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ قربان جائے میرے مصطفیٰ پر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والضحیٰ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما ذاغ البصر وما طغى، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی۔ اس لیے تو پکار اٹھے بہار کے بہار، یو پی کے وقار، اڑیسہ کے نکھار، کلکتہ کی آن، ممبئی کی شان، انڈیا کی جان، چلتے پھرتے کنز الایمان، شہزادہ نقی رضا خان، علم کے چٹان، نام پٹھان، خانوں کے خان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کیا کہنا؟ کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے تو کسی کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا جا رہا ہے، کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے، کسی کو باغ فردوس میں اعلیٰ منزل پر اپنے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا نے بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کرم مکے کی سرزمین پر چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیا، صرف زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ حضرت عمر فاروق کو جلالت، حضرت صدیق اکبر کو صداقت، حضرت عثمان غنی کو سخاوت، حضرت مولا علی کو شجاعت، تمام صحابہ کرام کو صداقت و امامت کا ایسا نمونہ بنا دیا جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں، اتنے میں خانہ کعبہ حضرت عبد المطلب کی جانب، حضرت عبد المطلب کے گھر کی جانب جھک جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب سوچنے لگتے ہیں اب تو دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اینٹیں ٹوٹ جائے گی، غریبی کا عالم ہے، اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کیا جائے گا۔ اسی عالم میں ابھی حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں ابھی تو خانہ کعبہ کھڑا تھا، جھک کیوں گیا؟ کیا ہوا؟ نبی حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں تو ایک لونڈی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ لونڈی نے کہا آج عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، قسم خدا کے مسلمانوں۔ حضرت عبد المطلب اتنا سنتے ہیں کہ کہہ اٹھے اے مکے والوں سنو، خانہ کعبہ جھکا نہیں تھا، میرے پوتا محمد عربی کی ولادت و شہادت کی وجہ سے، میرے پوتا محمد عربی کی دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے کعبہ سجدے میں آیا تھا۔ اسی لیے تو اچھے رضا، پیارے رضا، بالا رضا، مفتی رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بعدہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ ہم نے یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ ہم نے شعیب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ ہم نے زکریہ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اتنا فرمانا تھا کہ حضرت جبریل امین خاموش ہو جاتے ہیں،
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امین خاموش کیوں ہو, آگے کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت جبریل امین جانتے تھے کہ اگر میں حضور کی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دوں تو حضور کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جائے گا, حضور کی چین بے چینی میں بدل جائے گا, حضور کی قرار بے قراری میں بدل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امین کیا ہوا, آگے کیوں نہیں بتاتے؟ کیا تو نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں؟ حضرت جبریل امین نبی کی اسرار پر مجبور ہو کر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا. اللہ اللہ اتنا سننا تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا, نبی کی چین بے چینی میں بدل گیا, نبی کی قرار بے قراری میں بدل گیا, نبی کریم کی چین بے چینی میں بدل گیا, مکے کی مدینے کی گلی کوچوں کو سونا کر دیا. جب صحابہ کرام علیہم اجمعین کو جب خبر پہنچی تو تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاشنا شروع کر دیے, کہیں نہیں مل پائے, گھر گھر چھان ڈالے, کہیں نہیں مل پائے, ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے, ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے. ایسے عالم و حزن و ملال میں ایک صحابی رسول جو مسجد نبوی میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, اس لیے نماز پڑھا کرتے تھے ایک طرف خدا کی عبادت ہو جائے گی, دوسری طرف مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی, ایک طرف نماز ادا ہو جائے گی, دوسری طرف مازاغ البصر کی زیارت ہو جائے گی. ایسے عالم میں صحابی رسول مدینے کی گلی گلی کوچوں کو تلاشنا شروع کر دیے, ہر طرف چھان ڈالے, نبی کریم کہیں نہیں مل پائے, روتے روتے جنگل کی طرف چل بسے. جنگل میں ایک چرواہا جو بکری چرا رہا تھا, اس چرواہا سے پوچھا کیا تو نے محمد عربی کو دیکھا, کیا تو نے مازاغ البصر کو دیکھا, کیا تو نے نورانی چہرہ والے کو دیکھا؟ اس چرواہے نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ محمد کون ہے. صحابی رسول مایوسی کے عالم میں آگے بڑھے, چرواہے نے اس صحابی رسول کی حال کو دیکھ کر عرض کیا میں اتنا تو ضرور جانتا ہوں کہ اس سامنے والے تر و تاریخ غار میں کوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے. صحابی رسول اتنا سننا تھا کہ کہنے لگے اتنا پھوٹ پھوٹ کر رونے والا کون ہو سکتا ہے, میرے مصطفیٰ ہی ہو سکتے ہیں. دوڑتے ہوئے چلے اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. آپ نے تو سجدے بہت سارے دیکھے ہوں گے, لیکن نبی کا سجدہ بڑا انوکھا سجدہ تھا, بڑا نرالا سجدہ تھا. حضرات گرامی قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی کے اس سجدے کا جواب کوئی دنیا پیش ہی نہیں کر سکتا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, آج تک جس نے بھی سجدہ کیا سبوں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. تاریخ گواہ ہے حضرت صدیق اکبر نے سجدہ کیا, انہوں نے بھی وہی پڑھا. حضرت فاروق اعظم نے سجدہ کیا, انہوں نے بھی وہی پڑھا. حضرت عثمان غنی نے سجدہ کیا, انہوں نے بھی وہی پڑھا. حضرت مولا علی نے سجدہ کیا, انہوں نے بھی وہی پڑھا. تمام صحابہ نے سجدہ کیا, انہوں نے بھی وہی پڑھا. بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے سجدہ کیا, انہوں نے بھی وہی پڑھا. خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ کیا, انہوں نے بھی وہی پڑھا. بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سجدہ کیا, انہوں نے بھی وہی پڑھا. المختصر جس نے بھی سجدہ کیا سبوں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, سبوں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. حضرت صدیق اکبر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, حضرت عمر فاروق کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, حضرت عثمان غنی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, حضرت عمر فاروق کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, صحابہ کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, مفتی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, مفکر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, محدث کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, مفکر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. ارے زمانے کے ولی نے سجدہ کیا, جتنے بھی لوگوں نے سجدہ کیا سبوں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. نبی سے لے کر آج تک جس نے بھی سجدہ کیا سبوں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. ارے زمانے والوں نے سجدہ کیا تو اللہ کو یاد کر کے سجدہ کیا, میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا تو ہم گنہگاروں کو یاد کر کے ارشاد فرمایا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی.
کہے سبحان اللہ، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا صحابی رسول نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور اس قدر رو رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام احمد رضا فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر ارشاد فرماتا ہے، رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیا اور ارشاد فرمایا، یہ اللہ مانا کہ جبریل امین نے خبر دی کہ آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا، لیکن کل قیامت کے دن میری امت کو جہنم سے نکال دینا اور ان کو بخش دینا۔